بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو بلاگ میں میں آپ کو کچھ ریاض شہر کی سیر کراؤں گا، اس کے گلی کوچے، اس کے سڑکیں، بازار کچھ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک سبزی منڈی جانا ہے، تھوڑی سی آپ کو سبزی منڈی کی بھی سیر کراتے ہیں۔ پھر ایک جگہ شورما کیسے بن رہا ہے، شورمے کا جو ایک روٹی ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی دکھائیں گے۔ پھر آپ کو ہم دکھائیں گے یہاں کا کوئی مال، یہاں کا شہر، کچھ چیزیں ملی جلی، کچھ زندگی کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ زندگی کیا ہے۔ اصل میں زندگی بہتا ہوا پانی ہے جو کسی نہ کسی صورت چلتا ہی رہتا ہے، راستے میں بھلے پتھر آئیں یا چٹانیں، زندگی اپنی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی چٹانوں سے ٹکراتا ہے، یا تو وہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے یا چٹانوں کو بھی بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانے مشکلات اور مصائب کی ٹھوکروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی اس بہتی ندی کی حرکت میں ہی آپ کے لیے برکت ہے، مگر یہی پانی اگر رک جائے، تالاب بن جائے، جوڑ کی صورت اختیار کر جائے تو اس میں کائی جمع ہو جاتی ہے، پانی گدلا ہو جاتا ہے، بد ذائقہ ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس پر مچھروں کی پرورش ہوتی ہے، گندگی پھیلانے کا موجب بنتا ہے۔ تو اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں، اسی حرکت میں برکت ہے۔ آپ چلتے رہیں، آپ کے دل کو چوٹیں لگیں گی، لیکن آپ دیکھیں گے جیسے چٹانوں کے اوپر چوٹیں لگتی ہیں تو خزانہ نکلتا ہے، اسی طرح آپ کے دل کے اندر جو خزانہ ہے یہ بھی آپ کے دل پہ جب چوٹ لگے گی تو تبھی یہ خزانہ سامنے ہوگا۔ علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہاں آئینے سے مراد دل ہے۔ اپنے دل کو یوں سنبھال کے نہ رکھو کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے، جب اس کو چوٹ لگے گی، جب یہ شکستہ ہوگا تو پھر یہ عزیز تر ہوگا نگاہ آئینہ ساز میں، کہ خدا کی نظر میں بھی اس کی وقت تبھی بڑھے گی جب یہ شکستہ ہوگا۔ تو مولانا روم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو مسلسل توڑتے رہو، اس کے اندر جو چھپا خزانہ ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہ میں نے جو بات بتائی، زندگی نام ہے حرکت کا، اسی حرکت میں برکت ہے۔ زندگی رک گئی، جوہڑ بن گئی، تالاب بن گئی، گدلا پانی، بد ذائقہ پانی، مچھر پیدا ہوں گے، گندگی پھیلے گی۔ انسان رک گیا، اس کی سوچوں کو زنگ لگ گیا۔ رکنے کا نام زندگی نہیں، زندگی نام ہے چلنے کا، چلتے چلے جانے کا۔ یہاں انسان کی موجودگی کا تو احساس ہوتا ہے، جہاں زندگی رک جاتی ہے وہاں انسان موجود تو ہوتا ہے، مگر صرف انسان موجود ہوتا ہے، زندگی موجود نہیں ہوتی۔ جیسے ایک تاریک غار، ایک ویران اور سنسان حویلی۔ دریا کی تقلید اور نقل کریں، بہتے چلے جائیں، بہتے چلے جائیں۔ آپ کو کسی نہ کسی دن یہ جو بہنا ہے آپ کا کسی سمندر سے ملا دے گا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے، گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، بچھڑ جائے یا کہیں کھو جائے، اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے، بہت سی مشکلات سے، بہت سی پریشانیوں اور اذیتوں سے بچا لیتی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے گھر میں چوری ہوگی، مگر وہ پریشان ہونے کے بجائے نارمل نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے ہو سکتا ہے چور عادت سے مجبور ہو یا کوئی ضرورت مند ہو۔ پھر اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، بہترین ہنر دی ہے، میں ان چیزوں کو پھر حاصل کر لوں گا۔ شیخ سعدی کا مجھے قول یاد آ گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے انسان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اس کی زبان ہے کہ شکوے اور شکایتیں کر کر کے نہیں تھکتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے مواقع ہی نہیں ملے۔ ایسا ہرگز نہیں، مواقع صرف انہی کو ملتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں، جو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے ٹائی پہن لی، بوٹوں کے تسمے کس لیے، اپنے کاغذات اٹھا لیے، گھر سے نکل پڑے،
موقع آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ کامیابی کی سیڑھی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ حرکت کریں، نکلیں۔ پہلا موقع، اچھا موقع، پھر بہتر موقع، پھر بہترین موقع۔ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھیں، کہ کامیابی جو ہے ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ ایسے اوور دا نائٹ کوئی چھو منتر والی چیز نہیں ہے کہ راتوں رات آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے جو آہستہ آہستہ کامیابی حاصل کی جاتی ہے، یہ بڑی دیر پا بڑی دائمی ہوتی ہے۔ اس کا جو اثر ہے پھر آپ کی نسلوں تک جاتا ہے۔ کشتی ساحل پہ کھڑی بہت ہی محفوظ نظر آتی ہے، مگر یہ ساحل پہ کھڑے رہنے کے لیے تو نہیں بنی۔ انسان بھی اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو اپنے نرم گرم بستر سے نکل کر باہر کی دنیا میں آنا پڑے گا، مواقع تلاش کرنے پڑیں گے، اچھے مواقع۔ کچھ نہیں معلوم زندگی نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ آپ گھر سے نکل کر تو دیکھیں، زندگی کی تعریف کرنا، اسے پہچاننا، اسے جاننا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جس نے جان لیا وہ امر ہو گیا، جو نہ جان سکا وہ مر گیا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ یہ فانی برجونی صاحب کا شعر ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کوہ ہے خواب ہے دیوانے کا۔ ایک بار یونانی فلسفی سقراط سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں موت سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ وہ بولے زندگی، کیونکہ ہر قسم کی مشکلات رنج و الم یہی برداشت کرتی ہے، موت تو ان سے نجات کا نام ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھا کرتے تھے، ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن بڑی پیاری انہوں نے مثال بتائی کہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ جانوروں کو اپنا درد محسوس ہوتا ہے صرف، لیکن انسان جو ہے انہیں دوسروں کا درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ کامیابی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی اہم ترین چیز یہ ہے کہ زندگی میں چیزوں کی اہمیت نہیں، اپنے خیالات بلند رکھیے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، مگر بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے علاء الدین صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر، تمہارے سینے میں شیر کا دل نہیں ہے تو محبت کے راستوں پہ کبھی چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ زندگی کے راستے پر چلنے کے لیے بھی آپ کو شیر جیسا جگرا چاہیے۔ زندگی میں انسانوں کی پہچان میں اکثر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پہچان کے دو معیار ہیں، علم و ادب، اور کسی چیز کی جانچ بغیر علم سے نہیں اور ادب سے نہیں ہوتی۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ تہذیب سکھا دیتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر کر بھی زندہ۔ یہ واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ کچھ لوگ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی میں حرکت نہیں ہے، اس لیے وہ مردہ ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے جیا ہے، دوسروں کو وہ خوشیاں دیتے گئے، وہ لوگ آج مر کے بھی امر ہیں، آج وہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ زندگی جو ہے وہ چلتے رہنے کا نام ہے، رکتی نہیں ہے زندگی۔ اچھی بات کا اثر سب لوگوں پر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب بارش ہوتی ہے تو فصل صرف ان زمینوں اور کھیتیوں پر اگتی ہے جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ تو جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ اس لیے اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنی سوچوں کے اوپر محنت کریں۔ جب اللہ پاک کا کرم ہو، اس کی رحمت کی بارش آئے، تو یہ جو جہاں جڑی بوٹیاں پیدا نہ ہوں بلکہ ایک نفع بخش فصل پیدا ہو۔ زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے آپ نے حل کرنا ہے، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا آپ نے سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ حقائق سے آنکھیں چرائیں گے تو زندگی کے حادثات ہی آپ کو سبق سنائیں گے۔ یہ جو ہے یہ افریقن پروورب ہے کہ زندگی سے آنکھیں نہیں چرانی۔ اگر آپ نے زندگی سے آنکھیں چرائی تو آپ کی زندگی میں ایسے حادثات، ایسی مشکلات، ایسی پریشانیاں آئیں گی، پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی تو یار یہ میں پہلے کر لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے. ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. جو تھک گیا وہ ڈوب گیا. اس وجہ سے حرکت کا نام زندگی ہے. جس نے حرکت نہیں کی وہ ڈوب گیا. بچوں کو پیار محبت کا درس دیں اور ان کے کردار کی تعمیر کریں. یہ چیز ان کی روایتی تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری ہے. یعنی جو کردار، تعمیر کردار، ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر کاظمی صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے. ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر، آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے، آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے. آپ لوگوں کے رویے اور معیارات بدل نہیں سکتے، مگر ان سے وابستہ اپنی توقعات کو بدلنے پہ قادر ہیں. یعنی یہ شیکسپیئر نے بھی کہا ہے کہ آپ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں، مگر آپ کی توقعات جو ہے نا، ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، وہ لوگوں سے کم ہوں. یہ آپ کی اپنی زندگی ہے. اسے آپ اور صرف آپ بہتر طریقے سے تخلیق کر سکتے ہیں. آپ مصور ہیں. آپ نے خود اپنی زندگی کے کینوس میں رنگ بھرنے، مثبت سوچ کے، جوشیلے، عزم، جستجو، بصیرت، محنت. یعنی یہ زندگی ہے جس کو آپ عظیم سے عظیم تر بھی بنا سکتے ہیں. اپنے جوش، جذبے، مثبت سوچ، مسلسل جستجو و بصیرت، محنت سے اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو یہ محض ایک کوڑا کاغذ ہی رہ جائے گا. بلاغت اور بیداری، یعنی بلاغت اور بیداری یہ شعور کی پہچان جو ہے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس چیز میں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کتنی دانشمندی سے سمجھتے ہیں. پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ زندگی تیرے تعاقب میں یہ لوگ، زندگی تیرے تعاقب میں یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. ایک مسکراہٹ سے دوستی اور رفاقت شروع ہوتی ہے. ایک لفظ صدیوں پرانی دشمنی ختم کر دیتا ہے. ایک پیار بھری نظر رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے. ایسے ہی ایک شخص آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. ایک شخص. اشفاق احمد صاحب کے بارے میں کوئی صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا اشفاق صاحب کوئی گرو ہیں، آپ بابا ہیں، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیں. وہ کہہ رہے چھوڑو، زندگی کو موت گزارنے کا طریقہ بتاتا ہوں. صرف ایک، پوری انسانیت کا ٹھیکہ نہیں لیا، صرف ایک انسان کی زندگی بدل دیں، بس موت آسان ہو جائے گی تمہاری. زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مگر صرف سچے اور مخلص دوست ہی اپنے نقش پا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنی یادیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد رضا اعظم تبسم. وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے ایک ہیرے کی مانند ہے. ہیرا تو ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے تو خوبصورت ہوتا ہے، تو انسان نے خود اپنے آپ کو تراشنا ہے. یہ ہے زندگی، اس کی جو ہے وہ اپنے آپ کو انمول بنانا ہے. زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے چیپٹر پر، اگلے باب پر، اگلے صفحے پر ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غلط آدمی زندگی کا صحیح راستہ دکھا کر چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گھڑی بند پڑی ہے، خراب پڑی ہے، لیکن وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح وقت دیتی ہے. زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، مگر بہادر آدمی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کا یہ کہنا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. شیخ سعدی کی یہ بڑی کوٹیشن جو ہے فیس بک پہ آتی ہے کہ جو عقل ہے زندگی میں محض بادام کھانے سے نہیں آتی، اکثر دھوکہ کھانے سے بھی انسان کو عقل آتی ہے. اور زندگی ایک سہانا سفر ہے. یہاں کل کیا ہونا ہے کسی کو معلوم نہیں. اس سفر میں کہاں اچانک موڑ آ جاتا ہے اور وہ موڑ انسان کو چونکا دیتا ہے. چونکنے کی ضرورت نہیں، لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ لمحات زندگی میں پھر کبھی نہیں آئیں گے. پھر سب انسان ایک جیسے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی زندگی کو گزارتا ہے اور کسی کو زندگی گزارتی ہے. منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو کہ منزل تمہیں پکارے. عظمت کا معیار جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو زندگی کو ایسے جئیں آپ
بہت شکریہ. خوش رہے, اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم.